تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور تمام قسم کی لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور بے شمار دعائیں اور رحمتیں صحابہ کرام، اہل بیت اور بزرگان دین، اولیاء کرام کے لیے۔ سامعین محترم، ہمارا موضوع چل رہا ہے تعلیم، تربیت، اور پھر تربیت کے اندر والدین کی ذمہ داری۔ ایک گھر کی کیا ذمہ داری ہے بچے کی تربیت کے مسئلے میں، یہ ہم نے پچھلے جمعے میں بھی اس پر بات کی تھی۔ پچھلے جمعے میں جو ہم نے بات کی تھی، پہلی بات یہ کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے بچے کا۔ دوسری بات ہم نے کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیرو بنا کر پیش کرنا ہے، ان کی زندگی کو ایک مثال اور نمونہ بنا کر بچے کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اگر ہم بچے کے دل و دماغ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ نے تربیت کا حق ادا کر دیا۔ یہ کہنے میں بہت آسان ہے لیکن کرنے میں بہت مشکل ہے۔ یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک اللہ کی محبت ایک باپ اور ایک ماں کے دل میں راسخ نہیں ہوتی، جب تک نبی کی محبت، نبی کی سنت اور حدیث سے محبت ایک ماں کے دل میں جگہ نہیں پاتی، تب تک بچے کے دل میں اللہ رسول کی محبت کا جگہ پانا یہ ممکن نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑی کے اوپر چڑھ کر اعلان کیا، لوگوں کو بلایا، تو کیا کہا میں 40 سال تمہارے اندر زندگی گزاری ہے میں نے، کیا میں اگر تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج لشکر تیار ہے تمہارے اوپر حملہ ہونے کے لیے، کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ لوگوں نے کیا کہا تھا؟ لوگوں نے کہا تھا آپ صادق اور امین ہیں۔ 40 سال کی زندگی کا نمونہ پیش کیا، 40 سال عمل پیش کیا، لوگ اس بات پر قائل ہوئے کہ ہاں اگر اس کائنات میں کوئی سچا اور ایماندار انسان ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بچے کی تربیت تب تک ممکن نہیں جب تک میں بحیثیت باپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا، جب تک ماں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتی، اسلام کے ڈھانچے میں نہیں اتارتی، تب تک بچے کی تربیت اسلام پر ممکن نہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ، تم وہ بات کیوں کہتے ہو اس پر تمہارا خود کا عمل نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قتل کرنے سے بڑی بات ہے، کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں قتل کرنے سے یہ بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں کو وہ بات کہو جس پر آپ کا خود کا عمل نہ ہو۔ ایک باپ جب بچوں کو وہ بات کہے گا جس پر اس کا خود کا عمل نہیں ہے، وہ بچے کو بتائے گا کہ اللہ سے محبت، نبی سے محبت کرنی چاہیے، لیکن بچے کو ماں باپ کے دل میں محبت نظر نہیں آتی، ماں باپ کے عمل سے اس محبت کا کوئی عکس جھلکتا نہیں ہے، بچے کے دل میں کبھی محبت پیدا نہیں ہوتی۔ جب بچہ دیکھے گا میرے باپ کا طرز فکر، میرے باپ کا طرز معاش، میرے باپ کا والدین کا طرز معیشت، طرز گفتار، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، ملنا ملانا، تعلقات کی وجہ، دینے دلانے کی وجہ صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بچے کے دل میں نبی اور اللہ کی محبت خود بخود ڈل جائے گی۔ جب وہ یہ دیکھے گا کہ میرے ماں باپ ہر بات پر یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، نبی کی یہ سنت ہے، اس طرح کرنا چاہیے، یہ فرمایا میرے نبی نے، ہر مسئلے پر جب باپ کے منہ سے، ماں کے منہ سے وہ یہ دیکھے گا، سنے گا کہ میرے ماں باپ ان کا حوالہ دیتے ہیں، یہ دو ہستیاں کوئی ہیں جن کی پیروی، جن کو فالو میرے والدین کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نقطہ اچھی طرح سمجھیں۔ جب تک والدین اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، یاد رکھیں جب تک سنتوں بنا ماحول
دینی ماحول بچہ ماں باپ کی طرف سے نہیں دیکھے گا تبدیلی ممکن ہے، الا یہ کہ اللہ جس کو بدلنا چاہے وہ بدل دے۔ لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کے سامنے اپنے عمل کے ساتھ ثابت کریں کہ ہاں ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مرشد مانا ہے۔ اگلی ہم نے بات کی تھی تیسری کہ والدین کی تربیت کے مسئلے میں یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں ٹکیں، گھر میں رکیں، گھر میں وقت گزاریں۔ ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، فرمایا طوبا، خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری ہے، لمن مالک لسانہ، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، وسعى بیتها، اور اپنے گھر کے لیے کوشش کی، یعنی اپنے گھر کے اندر ٹکا، وبقى علی خطیئته، اور اپنی خطاؤں کے اوپر رویا۔ جب ایک باپ گھر میں بیٹھ کر اپنے اعمال کا احتساب کرے گا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرے گا کہ میں کیسا جا رہا ہوں، میری زندگی کدھر جا رہی ہے، کیا اللہ کو خوش کرنے والی ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، جب وہ اپنا احتساب آئے روز کرے گا اور اپنے آپ کو تبدیل کرے گا، تبدیلی بچوں کے اندر خود بخود آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، ماہرین یہ کہتے ہیں اگر آپ معاشرے میں تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ اللہ نے اتنا حسن رکھا ہے، اتنی طاقت رکھی ہے اس کے اندر، عمل کے اندر، کہ تبدیلی آپ اپنے اندر لاتے ہیں لیکن تبدیلی آپ کو چاروں طرف نظر آئے گی۔ آپ اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے، آپ کو کہیں تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ تو فرمایا کہ اپنی خطاؤں کے اوپر روئے، خود کا احتساب کرے، اپنے آپ کو ٹھیک رکھے۔ اب یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے مردوں کے حوالے سے کہ ہاں مردوں کو ٹکنا چاہیے۔ اب عورتوں کے گھر میں ٹکنے کی ضرورت تو نہیں بات کرنے کی کہ عورتیں گھر میں ٹکیں، لیکن بدبختی یہ ہے کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ دونوں برابر ہیں۔ جس طرح باپ کا دل گھر میں نہیں لگتا، اسی طرح آج کی ماں کا دل بھی گھر میں نہیں لگتا۔ وہ بھی گھر میں ٹکنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو رلتی ہوئی بازاروں میں یا محلوں میں کسی کے ہاں اس کے ہاں آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں گھر کے اندر ٹک جاؤ، گھر کے اندر قرار پکڑو، وَلَا تَبَرُّجْنَا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جیسے پرانے جاہلیت کے دور میں عورتیں بن سمر کر اپنے آپ کو خوبصورت کر کے لوگوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کرتی تھی، متوجہ کرنے کے لیے تنگ لباس پہنتی تھی، جس طرح وہ کام کرتی تھی تم یہ کام نہ کرنا۔ گھروں کے اندر ٹک جانا یہ ماں کی بھی ذمہ داری ہے۔ باپ گھر میں ٹکے گا نہیں تو بچے کی تربیت نہیں ہوگی، اگر ماں بھی نہیں ٹکے گی تو تربیت کون کرے گا؟ ہاں ایک تربیت کرنے والا ہے جس کا ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ جب دونوں نہیں ہوں گے تو کوئی تیسرا ہے جو بچے کی بھی تربیت کرے گا۔ فرمایا المرأة عورہ، لوگوں یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، مردوں یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ عورت پردے کا نام ہے۔ المرأة عورہ، عورت پردے کا نام ہے، چھپی ہوئی چیز کا نام ہے۔ وَأَنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب یہ عورت گھر سے نکلتی ہے بے پردہ ہو کر، بغیر مقصد کے، اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، شیطان اس سے شرف حاصل کرتا ہے، شیطان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، نظروں کی تسکین حاصل کرتا ہے۔ وَأَنَّهَا أَقْرَبُ مَا يَكُونُ إِلَى اللَّهِ وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، وہ عورت، وہ بندی اللہ کے قریب ہے جب تک وہ گھر میں ٹکی ہوئی ہے۔ یہ حدیث ہے، عورت جب تک گھر میں ٹکی ہوئی ہے وہ رب کریم کے قریب ہے، إِلَى اللَّهِ أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے قریب ہے۔ تو یہ ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں ٹکے، ورنہ تب آپ بچے کی تربیت نہیں کر سکتے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور چوتھی بات فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، لوگوں جب بھی تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے اہل و عیال کے اوپر سلام کہا کرو، السلام علیکم بلند آواز سے کہا کرو۔ کیوں کہنا چاہیے؟ فرمایا تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے خوبصورت تحفہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ کیسا تحفہ ہے؟ مبارکۃ طیبۃ، یہ برکتوں بھرا اور طیب پاک تحفہ ہے۔ جب تم اہل و عیال کے اوپر سلام کہو گے اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی۔
بچہ سلام سن کر اس کی تربیت ہوگی. کذالک یبین اللہ، اللہ باتوں کو اسی طرح کھولتا ہے. تو چوتھی بات والدین کی ذمہ داری ہے، جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں بلند آواز سے اہل و عیال کو بلند آواز سے کہنا چاہیے السلام علیکم. یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ دعا ہے، دعا، اور یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے جو برکتوں والا پاک تحفہ ہے. پانچویں بات جو والدین کی ذمہ داری ہے، فرمایا صلو ایھا الناس فی بیوتکم، لوگوں اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو. فإن افضل الصلاۃ المرء، مرد کی سب سے افضل نماز وہ ہے فی بیتہ، جو اس کے گھر میں ہے، الا المکتوبات، سوائے فرض نماز. ہم جتنی نماز پڑھتے ہیں جس کو آپ سنتیں یا نفل کہتے ہیں اور فرض، ان میں سے فرمایا مرد کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں بچوں کے سامنے پڑھتا ہے. کیا مطلب؟ سنتیں، اذان ہوئی ہے گھر میں وضو کریں. آپ دیکھیں جو پچھلے دور کی مساجد ہیں، آپ کو وضو خانے کا تصور نہیں ملے گا. وہاں وضو خانے نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مرد مسجد میں جا کے وضو کرے گا، بلکہ یہ تصور تھا کہ وضو گھر میں کر کے جانا ہے. تو اذان ہو گھر میں وضو کریں اور گھر میں سنتیں ادا کریں. سنتیں ادا کر کے گھر والوں کو بھی نماز کے لیے تیار کریں. دیکھیں جب گھر کا سربراہ نماز پڑھے گا، سنتیں ادا کرے گا، گھر میں خیر و برکت نازل ہوگی. آنکھیں دیکھیں گی، بچوں کی، بیٹیوں کی، بیٹوں کی آنکھیں، بیوی کی، اہل و عیال، بہن بھائیوں کی آنکھیں دیکھیں گی کہ گھر کا سربراہ ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، سنتیں ادا کر رہا ہے، ابھی یہ مسجد جائے گا. موٹیویشن ملے گی، ترغیب ملے گی. ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کی اولاد بھی نماز کے لیے تیار ہو اور پھر مسجد جا کر فرض نماز ادا کرے. فرض نماز مسجد میں افضل ہے، لیکن نفلی نماز یا سنتیں جس کو آپ کہتے ہیں وہ مرد کی گھر میں افضل ہے. گھر سے پڑھ کر آنا چاہیے. اللہ اکبر، یہ تربیت کا حصہ ہے. اسلام سکھا رہا ہے تربیت کیسے ہوتی ہے. چھٹی بات فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، جس میں قرآن پڑھا جائے اور سورہ بقرہ پڑھی جائے. شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا پھر وہ کیا ہوا؟ قبرستان. مردے تو نہیں ہیں، زندہ لاشیں ضرور ہیں جن کے گھر میں خیر و برکت نازل نہیں ہوتی. شیطانوں کے ڈیرے ہیں وہاں پہ. اگر اس کو ختم کرنا ہے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو. گھر کا سربراہ قرآن لے کے بیٹھے، قرآن پڑھے، بلند آواز سے پڑھے، بچے سنیں. قرآن کے ساتھ آپ کا جو درد اور محبت ہے، جو لگن ہے اور جو اثر قرآن کو سمجھنے کے بعد آپ کی شخصیت کے اوپر ہو رہا ہے، وہ آپ کے بچے دیکھیں، ان کے اوپر اثر ہوگا. یہ ہے تربیت. آپ کیا سمجھتے ہیں اسکولوں میں داخل کروانے سے تربیت ہوگی؟ صرف یہ ذمہ اسکول والوں کا ہے. جو یہ سمجھتا ہے وہ غلط سمجھتا ہے. یہ آپ کا ذمہ ہے، یاد رکھیں. اسکول آپ کا معاون ہو سکتا ہے لیکن کلی طور پر ذمہ دار کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ پر فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، والبیت الذی لا یذکر، اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا. مثل الحی والمیت، زندہ کی مثل ہے یا مردہ کی مثل. جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا قرآن نہیں پڑھا جاتا، ذکر نہیں کیا جاتا، وہ مردہ ہے. اللہ اکبر. تربیت وہاں نہیں ہوتی. ساتویں بات والدین کی ذمہ داری، بہت ہی اہم ذمہ داری. فرمایا ان الذین تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں کے درمیان میں بے حیائی اور فحاشی کو پھیلاتے ہیں، لہم عذاب علیم، ایسے بدبختوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ ان کو عذاب دے گا، آخرت میں بھی عذاب دے گا. اب میرا آپ سے سوال ہے، مسلمانوں کے اندر، مومنوں کے اندر بے حیائی فحاشی کون پھیلا رہا ہے؟ فحش ڈرامے، فلمیں، اور انڈسٹری، یہ سارے کون بنا رہا ہے؟ وہ ظالم بنا رہے ہیں. ہمارے گھروں محلوں میں تو نہیں بنتی نا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم
وہ لوگ جو مومنوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، اب مجھے آپ بتائیں کہ وہ تو وہاں بیٹھے بناتے ہیں، ہمارے گھروں میں کون پہنچاتا ہے؟ ہمارے گھروں میں وہ اسکرین پہنچانے کا بندوبست کس نے کیا ہے؟ نادان اور معصوم بچوں کے ہاتھوں میں موبائل کس نے دیا ہے؟ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، جس کا ایکسیس ہر چیز کے اوپر ہے، وہ اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ بات سمجھیں۔ ہمارے گھروں کے اندر بے حیائی وہ نہیں پھیلا رہے، ان پر الزام مت لگاؤ کہ میڈیا ایسا ہو گیا، فلم انڈسٹری ایسی گندی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ وہ تو گندے ہیں، ہم کیسے چنگے ہیں جو ان کی ساری بنائی ہوئی گند اور کچرے کو ہم اپنے گھر میں پرووائڈ کرتے ہیں ہمارے بچے۔ یہ ٹی وی کون لاتا ہے؟ یہ کمپیوٹر کون لاتا ہے؟ گھروں میں کیبل کون لگواتا ہے؟ انٹرنیٹ فیسلٹی کون دیتا ہے؟ گھر کا سربراہ دیتا ہے نا۔ تو اس آیت کو سمجھیں، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ لوگ جو مومنوں کے درمیان بے حیائی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی۔ میرے گھر میں کون پھیلا رہا ہے؟ اگر میں اپنے گھر میں خود پرووائڈ کر رہا ہوں ٹی وی، انٹرنیٹ، کیبل، یہ بے حیائی دے رہا ہوں، اور پھر گھر میں بھی ٹک کر نہیں بیٹھ رہا، اور میرے بچے ٹی وی پیچھے کیا دیکھ رہے ہیں، اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ انڈسٹری والے، فلم انڈسٹری والے، ڈرامے بنانے والے، یا آپ ذمہ دار ہیں اور میں ذمہ دار ہوں؟ بہت اہم بات ہے میرے بھائیوں، یہ سمجھیں۔ اور ایک بات سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ ٹی وی کی موجودگی میں، اسکرین کی موجودگی میں، وہ لیپ ٹاپ کی شکل میں ہو، وہ ٹی وی کی شکل میں ہو، موبائل آئی پیڈ کی شکل میں ہو، یا ٹیبلٹ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں اسکرین جس سے چیز نظر آتی ہے، میرے بھائیوں اس کی موجودگی میں آپ تربیت نہیں کر سکتے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ گھر میں اسکرین کی موجودگی میں آپ تربیت نہیں کر سکتے۔ جو گند کچرا اس کے اوپر آتا ہے وہ کبھی بچے کی تربیت نہیں ہونے دے گا۔ آپ کے دماغ سے اسلام کو کھچ کے نکال دیتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ غیر کی محبت اور مغرب کی جو ثقافت ہے اس کے لیے اٹریکشن ڈال دیتا ہے آپ کے بچوں کے دلوں میں۔ اور جو نقصانات ہیں، اللہ اکبر، پہلا نقصان اسکرین دیکھنے کا اور اس کے اوپر گند کچرا دیکھنے کا، مینٹل گروتھ۔ آپ کے بچے کی مینٹل گروتھ رک جاتی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں اسکرین اس لیے دی ہے کہ کچھ چیزیں سیکھ لے گا۔ میرے بھائیوں یہ بات اچھی طرح سمجھیں، آج ماہرین اسکرین بنانے کے بعد اس بات پر آ گئے ہیں کہ بچہ جو کام خود ہاتھ سے کر کے سیکھتا ہے اسکرین کبھی نہیں سکھا سکتا۔ جو ایکسپوجر بچے کا، جو لرننگ بچے کی خود سے کام کر کے ہوتی ہے، وہ کسی کام سے نہیں ہوتی، وہ اسکرین سے نہیں ہوتی۔ آپ اس کو کتنی ویڈیوز دکھا لیں اور آپ یہ سمجھیں کہ اس کے اندر یہ ایبلٹی پیدا ہو جائے گی، کبھی نہیں ہوگی جب تک وہ خود نہیں کرے گا، جب تک وہ ہاتھوں سے جھاڑو خود نہیں لگائے گا، جب تک وہ کھانا خود ہاتھوں سے نہیں کھائے گا، جب تک وہ بازار گلی کی دکان پہ جا کے چیز خود نہیں خریدے گا، جب تک محلے کے بچوں سے خود ڈیلنگ نہیں کرے گا، میرے بھائیوں تربیت کبھی نہیں ہوگی، اس کی لرننگ کبھی نہیں ہوگی۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسکرین کے ذریعے سارا نالج دے دیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جب آپ یہ کرتے ہیں کہ اسکرین، بچے کی مینٹل گروتھ رک جاتی ہے، ذہنی نوشوونما رک جاتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ماہرین کہہ رہے ہیں، سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں۔ دوسری جو نقصان ہوتا ہے، فزیکل گروتھ رک جاتی ہے آپ کے بچے کی۔ فزیکل گروتھ، آپ کہتے ہیں کھانا تو بہت کھلاتے ہیں، اچھی چیزیں کھلاتے ہیں، اس کی صحت نہیں بن رہی، یہ ماڑے کا ماڑا ہے، اس کا قد نہیں بڑھ رہا، یہ مسائل ہیں، پھر ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں یہ اسکرین آپ کے بچے کی فزیکل گروتھ کو روک دیتا ہے۔ اگر جو ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، آپ دیکھیں آج کا بچہ گرتا ہے فوراً ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ فزیکلی کمزور ہے اندر سے۔ اسی طرح مورل ویلیوز بچے کی کمزور ہو جاتی ہیں، اخلاقی قدریں کمزور ہو جاتی ہیں، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت یہ کم ہو جاتا ہے۔ تبھی تو آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں آج کل کے بچے بڑے چھلاوے ہیں، آج کل کے بچے بڑے شیطان ہیں، ہم تو ایسے نہیں تھے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس لیے شیطان ہے کہ آپ نے ان کو شیطان بنایا ہے، اسکرین کے آگے بٹھایا ہے، اس کی مورل ویلیوز کو ڈی ویلیو کیا ہے، ختم کیا ہے۔ اب وہ یہی شرارتیں کرے گا، پنگے ہی لے گا ہر کسی سے۔ ہر بچہ گھر کے اندر بڑا جو ہو وہ یا طاقتور ہو، اس کا یہی شکایت ہے کہ یہ تنگ بہت کرتا ہے۔
کیونکہ اس کی مورل ویلیوز ختم کر دی اسکرین۔ اسی طرح اسپرچول ویلیوز، روحانیت، ایمانیات اس کی ختم ہو جاتی ہے، سوشل انٹریکشن ختم ہو جاتا ہے۔ فیس بک پر اس کے 10,000 دوست ہیں، محلے میں کوئی دوست نہیں، محلے میں نہیں نکلتا، گلی میں نہیں نکلتا، کہتا میں کس کے پاس جاؤں، میرا کوئی دوست ہی نہیں ہے۔ ہاں فیس بک پر، ٹویٹر پر میرے اتنے ہزار، اتنے لاکھ فالوورز ہیں۔ یہ سوشل انٹریکشن، تعلق، لوگوں سے ملنا جلنا، یہ ختم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اسکرین سے آپ کے بچے کی فوکسنگ پاور ختم ہو جاتی ہے، فوکس کرنا، غور و فکر کرنا، تھنکنگ کرنا، یہ تباہ ہو جاتا ہے آپ کے بچے کا، آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ پھر یہ مسائل ہیں جی، بچے پڑھتے نہیں ہیں، بچے توجہ سے پڑھتے نہیں ہیں، کہیں ادھر دیکھو تو ادھر دیکھتے ہیں، اور اس طرح بہت سارے مسائل جو خاص طور پر بچوں کے ساتھ توجہ کرتے ہیں۔ ان کو میری باتیں زیادہ سمجھ آ رہی ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں میرے بچے کب اٹھتے ہیں، کب سوتے ہیں، کب اسکول جاتے ہیں، یہ باتیں میری اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوں کہ مولوی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں یہ بات سمجھ لیں کہ آج ہم بچوں کی تربیت پر کیوں فوکس نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ مال کی محبت نے ہم کو گھیر لیا ہے، مال کی محبت نے ہمیں جکڑ لیا ہے۔ اور مال کی محبت کیوں آئی ہے؟ کیونکہ خواہشات زیادہ آ گئی ہیں۔ خواہشات جب زیادہ آتی ہیں، اب خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی انسان زور لگاتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، مال اکٹھا کرتا ہے، ایک ڈیوٹی نہیں دو ڈیوٹیاں، ایک کاروبار نہیں دو کاروبار کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ خواہشات کی لسٹ لمبی ہے۔ میرے بھائیوں جب ایسا ہوگا تو آپ اپنے بچے کو کب ٹائم دے سکیں گے؟ آپ تو یہ کہیں گے کہ میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے جی، میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، میں اتنا مصروف ہوں۔ یہ مال لے کر قبر میں چلے جانا، پیچھے آپ کے بچے آپ کے لیے دعا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ مال، سوچے تو صحیح، ایک شخص مال کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، اولاد کو اگنور کر رہا ہے، وہ مال کس کے لیے کما رہا ہے؟ اس اولاد کے لیے جس نے کل کو اس کے لیے دعا بھی نہیں کرنی۔ اللہ، میرے بھائیوں یہ بات سمجھیں، انسانی تاریخ میں کبھی بھی ہم انسانوں کا جو معاش کے لیے وقت ہے نا، روزگار کے لیے وقت، وہ 4 سے 6 گھنٹوں سے زیادہ کبھی نہیں رہا۔ انسانی تاریخ میں آپ پڑھ لیں کہ کوئی بندہ اپنے بیوی بچوں کے لیے روزگار کے لیے جو کوشش کرتا ہے، جو وقت لگاتا ہے نا، وہ 4 سے 6 گھنٹوں سے زیادہ کبھی نہیں رہا۔ باقی 18 گھنٹے وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزارتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ضروریات کو فوکس کرتے ہیں کہ میری ضروریات اتنی ہے، بس اتنا رزق مل گیا، اب کام ختم، گھر کو جانا۔ لیکن ہماری خواہشات کی لسٹ لمبی ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ مال کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، اور ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے سامنے تباہ ہو رہے ہیں۔ شاید یہ بات آج سمجھ نہ آئے، لیکن کل سمجھ آئے گی جب آپ بوڑھے ہو چکے ہوں گے، کمزور ہو چکے ہوں گے، آپ کی بات میں، آواز میں دم نہیں ہوگا، اور آپ کے بچے آپ کی یہ بات سننے والے نہیں ہوں گے، اپنی منمانی کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں یہ چند گزارشات تھی، لیکن یہ بات سمجھیں کہ جب اب میں جو بات کرنے لگا ہوں، میں ان لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ ٹھیک ہے، ایسے ہونا چاہیے۔ اب میں ان سے مخاطب ہوں جو مذہب بیزار ہے، زیادہ دلچسپی نہیں چاہتا، میں اس سے مخاطب ہوں۔ جو اپنے آپ کو دینی سمجھتا ہے، مذہبی سمجھتا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، میں اس سے مخاطب ہوں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بہت پیاری بات کی ایک لیکچر میں، کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ دعوے دار ہو کہ میں دیندار ہوں، مجھے اپنے بچوں کی آخرت کی بڑی فکر ہے، اگر اس کی بات کو آپ نے پرکھنا ہو کہ وہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے، وہ یہ دیکھو کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کیا دلوا رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو تعلیم کہاں دلوا رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو کس ماحول میں چھوڑ رہا ہے۔ اگر وہ دینی ماحول میں چھوڑ رہا ہے، دین کی تعلیم دلوا رہا ہے، وہ بندہ سچا ہے۔ لیکن اگر اس نے دین چھوڑ رکھا ہے، دنیا کی تعلیم اور غیروں کے ماحول میں اپنے بچے کو چھوڑ رکھا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے وہ شخص کہ مجھے اپنے بچوں کی آخرت کی فکر ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات سمجھیں، اگر آپ گھر میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں، تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، دینی اسلامی ماحول ہے آپ کے گھر کا، اب آپ بچہ بھیجتے اسکول میں، آپ کی محنت اسکول جا کر دھل جاتی ہے۔ جب وہ اسکول کے سیکولر ماحول میں جاتا ہے، وہ ماحول، وہ اسکول جس کے ہاں پردہ تذہیب کا باعث ہے، پردے کو وہ کمتر سمجھتے ہیں، پردے کا مذاق اڑاتے ہیں،
وہ اسکول جہاں پر میوزک سکھایا جاتا ہے، میوزک کے ساتھ ڈانس سکھایا جاتا ہے، ان کے پروگراموں میں یہ چیز شامل ہے، جن کے ہاں تہذیب مغرب کی ہے، اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، داڑھی کا تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس اسکول کا ماحول دینی نہیں، جن کے بنانے والے دینی نہیں، جن کا ویژن دینی نہیں، میرے بھائیوں وہ آپ کے جو 18 گھنٹے کی تربیت گھر میں آپ نے کی تھی اس کو تو پانی پھیر دیں گے۔ ضروری ہے یہ بات، اگر آپ نے 18 گھنٹے جو محنت کی ہے گھر کے اندر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ محفوظ ہو بلکہ اور پھلے پھولے، تو ایسے اسکول کا انتخاب کریں جہاں کا ماحول بھی دینی ہو، جن کو بچوں کی دنیا کے ساتھ آخرت کی فکر ہو، جو خود دیندار ہوں، دین کی بات کرنے والے ہوں، اسلام کی بات کرنے والے ہوں، ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کرنا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو تعارف کروایا تھا، یہ آپ کی اس مسجد کے ساتھ ایک اسکول موجود ہے جو جماعت الدعوہ کے انڈر میں چل رہا ہے، جس کی سپرویژن بھی میرے ذمے ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم اس کے اندر دینی ماحول رکھتے ہیں، خواتین پردے میں آتی ہیں، بچے کی تربیت کرتے ہیں، کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ ہم ان کو سکھاتے ہیں، اخلاقی قدریں۔ اب آپ دیکھیں، آپ جن کے اسکولوں میں داخل کرواتے ہیں اپنے بچوں کو، جن اسکولوں میں آپ کہتے ہیں وہ اخلاقیات سکھاتے ہیں، بھائی وہ کون سی اخلاقیات سکھاتے ہیں جن کے ہاں ڈانس کرنا، میوزک کرنا غیر اخلاقی ہے ہی نہیں، جن کے ہاں بے پردگی غیر اخلاقی ہے ہی نہیں، جن کے ہاں تنگ لباس پہننا، بے پردہ رہنا غیر اخلاقی ہے ہی نہیں۔ آپ بات تو سمجھیں، جن کے ہاں یہ چیزیں جو آپ کے ہاں اسلام ہے ان کے ہاں وہ غیر اخلاقی ہے ہی نہیں، جو آپ کے ہاں بے شرمی اور بے حیائی ہے ان کے ہاں تو یہ اخلاق غیر اخلاقی ہے ہی نہیں۔ یہ تو ویلیوز ہیں، یہ تو ماڈرنائزیشن ہے ان کے ہاں کہ جدیدیت ہے جی، یہ تو چلتا ہے، دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ جن کے یہ نظریات ہوں، آپ کے 18 گھنٹے کی محنت وہ ضائع کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یا کم سے کم بچہ ڈبل مائنڈ تو ہو جائے گا۔ میرے ماں باپ گھر میں مجھے یہ پٹیاں پڑھاتے ہیں، یہ دین والی باتیں سکھاتے ہیں، دنیا میری استاد، میری ٹیچر، میرے پرنسپل یہ سارے تو کسی اور طرف جا رہے ہیں، یہ تو کسی اور دنیا کی باتیں کرتے ہیں، یہ بچے تو کسی اور دنیا کی باتیں کرتے ہیں، میں کدھر پیچھے رہ گیا؟ میں کون سے دین کی باتیں کر رہا ہوں؟ میں پیچھے رہ جاؤں گا، بچہ ڈبل مائنڈ دین سے بھی جائے گا، دنیا سے بھی جائے گا۔ اللہ کو تو میرے بھائیوں یہ بات سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندر بھی بچوں کی تربیت کا اہتمام کریں اور اسکول بھی وہ انتخاب کریں جہاں پر آپ کی ہوئی محنت ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو جو کچھ بیان کیا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔